الحمدللہ ہم یہ بصرہ کی سرزمین مقدس سرزمین ہے. امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ جو مینارہ آپ کی جو پیچھے نظر آ رہا ہے یہ مینارہ ہے, اسے خطوط علی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطوط. اور مولا کائنات نے یہاں پر خطبہ کیا دیا, کیا مانا نہیں سمجھ میں آیا. تو الحمدللہ آپ جس جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں یہ جگہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر جنگ جمل ہوئی تھی. جنگ جمل کس کے بارے میں ہوئی تھی معلوم ہے؟ کس کے ساتھ ہوئی تھی معلوم ہے؟ ہمیں تو اپنے ہی لوٹا گہروں میں کہا تھا ہوگا, کشتی ہماری وہاں ڈوبی جب پانی. جب خارجیوں نے امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی کو 40 دن مسلسل ان کے گھر میں قید کرنے کے بعد سیدنا امیر المؤمنین عثمان ذو النورین حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. آپ قرآن پڑھ رہے تھے 15ویں پارے کی آیت کریمہ پر, سیکفی کی کون سی آیت کریمہ مجھے یاد ہے, سے کرم بتائیں گے. سمیع العلیم. یہ پڑھتے پڑھتے آپ کو شہید کیا گیا. اس وقت مولا کائنات ہے, امام حسن ہے, امام حسین ہے, دیگر بڑے اکابر صحابہ کرام موجود ہیں. تو حضرت عثمان غنی کو جب شہید کر دیا گیا تو شہید کر لینے کے بعد پھر امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خلافت سنبھالی. کیا سنبھالی؟ پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خون کا بدلہ, یعنی خون کا بدلہ لینے کے لیے رافضیوں کے ساتھ, خارجیوں کے ساتھ, بلوائیوں کے ساتھ یعنی کیا جنگ کرنے کا اعلان کر دیا. کیا کر دیا؟ جنگ کرنے کا. تو حضرت علی سے کہنے لگے حضرت عائشہ کہ ہم کو ان کا بدلہ لینا ہے. تو بولے ٹھیک ہے آپ کو لے لیں گے. مولا کائنات فوراً ہم لے لیں گے, اس میں تھوڑا یہ کرو. پر حضرت عائشہ نے تھوڑے جلد بازی کرنے کی وجہ سے معاملہ کیا ہوا, اپنے ہی لوگ لڑ پڑے. جیسے ہم لڑ پڑے, نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اپنے ہی لوگ کیا ہو گئے, لڑ پڑے. کون لڑ پڑے؟ ایک جگہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہو گئی اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے ساتھ ہو گئے. اور دوسری جگہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فوج ان کے ساتھ بڑے امام حسن مجتبی وغیرہ یہ سب ان کے ساتھ میں ہو گئے. یعنی صحابہ کرام میں مسلمانوں میں دو جماعتیں ہو گئی, ایک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور ایک امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ میں ہو گئی. اور دونوں میں اتنا کیا بولتے ہیں کہ چغل بازی کی گئی, اس سے کان بھڑکائے گئے ایک دوسرے کو اتنے کیا بولتے ہیں وہ چغلیاں کرتے ہیں, منافقت کی گئی. انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے تمہارے بارے میں ایسا بولا ویسا بولا, یہ پر حضرت عائشہ مانی نہیں. حضرت علی ابن سبا کا فتنہ تھا. ابن سبا کا فتنہ, برابر. ابن سبا کے لوگ, ابن سبا کا وہ تو ابن سبا سید فاروق اعظم کے دور میں. ابن سبا کب تک چلا ہوا؟ حضرت مولا علی کو شہید کروانے والا کون ہے؟ ہاں وہ حضرت علی کو شہید کرانے والا. یہ جنگ جمل ہے. ابھی حضرت عثمان غنی کی شہادت کی بات چل رہی ہے. وہ تو مولا کائنات کا کہہ رہے ہیں, کوفہ میں سنی گئی. ابن سبا موجود تھا اس وقت بھی جی, منافقوں کا سردار. اصل جو ہے کروایا تو ابن سبا ہی تھا اس کا سب, آنے کیا ماسٹر پلاننگ ہوتا, ماسٹر بلاسٹر ابن سبا نے. تو خیر حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ میں صحابہ کرام اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیں کہ جنگ شروع ہو گئی. روز صحابہ جو ایک دوسرے کا منہ دیکھتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ کھایا کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ نماز کرنے سے کنڈا لگا نماز پڑھ رہے تھے, وہ ایک دوسرے کے خون کے پیسے ہو گئے. ایک دوسرے کے خون کے پیسے ہو گئے. حضرت علی نے حضرت عائشہ کو وقت منع فرمایا. یہ جملہ درست نہیں ہے, اصل میں ویسا نہیں ہے سر. یہ یعنی اجتہادی اختلاف, یہ بات ہے اجتہادی. وہ کہا ایک دوسرے کے خون کے پیسے جنگ نہیں جی, نہیں. ابن سبا کے فتنے میں دونوں جو ہے میں سمجھانے کے اتنا صرف جان لیجیے کہ جنگ نہیں ہوئی تھی, نا اتفاقی کی وجہ سے ایک دھوکہ ہوا تھا. دھوکہ ایسے ہوا کہ جنگ نہیں, جسے جنگ جمول کہتے ہیں, آپس میں نا اختلافی کی وجہ سے اجتہادی غلطیاں. کون سی غلطیاں؟ اجتہادی غلطی سمجھ رہے نا جی, فرمائے اجتہادی غلطی ہی معذرت کے ساتھ میں صرف 2 منٹ میں. جی صحیح. مسئلہ صرف اتنا تھا کہ جب عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو گئی تو ماں عائشہ صدیقہ حج کے لیے مکہ المکرمہ میں تھی اور آپ کی شہادت مدینہ میں ہوئی تھی. تو اکثر صحابہ حج کے موقع تھا وہاں تھے اور خبریں صحیح نہیں پہنچ رہی تھی, کوئی موبائل کا زمانہ تھا نہیں. جو خبر ایک بار پہنچتی اسی کو صحیح مانا جاتا.
تو وہاں یہ ہوا کہ اب جو بھی ہوا ہے قتل ہوا ہے خلیفہ کا تو بدلہ لینا اسلام میں فرض ہے، اس لیے مولا علی سے ڈیمانڈ کیا گیا کہ جو ہے ان کے خون کا بدلہ لیا جائے. اور یہاں مولا علی کا معاملہ یہ تھا کہ ادھر سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو بھی ان کا بھی ڈیمانڈ تھا کہ بدلہ لیا جائے. تو اب مسئلہ یہ کہ جو ہے دونوں طرف سے ڈیمانڈ تھا، لیکن اس وقت حالات ایسے نازک تھے کہ مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ لینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ آپس ہی میں بھی 2-3 جنگیں ہو جائیں گی. جو لوگ قتل کرنے والے تھے کوئی غیر نہیں، سب کلمہ پڑھنے والے بلوائی تھی. اب اس وقت عبداللہ ابن سبا نام کا ایک شخص تھا جو یہودی کلمہ پڑھ کر کے مسلمانوں میں آ گیا تھا. وہ شروع سے ہی اندر تو اس کو اکسا رہا تھا. اب اس نے یہ قتل کی سازش کرائی اور کامیاب ہوا. اس کے بعد اب وہ جب مولا علی نے کہا کہ ابھی ہم نہیں جو ہے حالات سازگار ہو جائیں گے تو ہم بدلہ لیں گے، لیکن صحابہ کرام کا مشورہ ہوا، عائشہ صدیقہ کے ساتھ جو ہے پورا لشکر لے کر کے مکہ سے ڈائریکٹ آ گئے اور یہاں پر سب کا پڑاؤ ہوا. ادھر سے مولا علی بھی اب خلیفہ ہیں تو خلیفہ کا فرض بنتا ہے کہ خلیفہ کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا وہ باغی مانا جائے گا. اس لیے آپ بھی لشکر لے کر کے آئے. دونوں طرف سے لشکر آمنے سامنے جنگ نہیں ہوئی، سمجھوتا ہو گیا. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی نے بھیجا سمجھوتے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ اونٹ پر سوار ہو کر کے بیٹھ کر کے آپ نے تقریر کی. جس قرآن پاک کی آیت کو جو ہے وہ لوگ پیش کر کے غلط ترجمانی کر رہے تھے، کیونکہ سب سے بڑے مفسر قرآن تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، انہوں نے اس آیت کا صحیح معنی بتایا. اس جو عبداللہ ابن سبا کے ماننے والے تھے اور ان کے چکر میں جو لوگ آ گئے تھے اس میں سے بڑی تعداد میں لوگ توبہ کر کے ادھر آ گئے، مولا علی کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ حل ہو گیا، چلو اب جنگ نہیں ہوگی، صبح دیکھیں گے. رات ہو گئی، آپ اپنا آرام کیجئے، ہم اپنا آرام کریں. رات میں ایسا ہوا سوتے وقت میں، رات میں سوتے وقت ایسا ہوا کہ دونوں طرف یہ جو بلوائی تھا گروپ تھا عبداللہ ابن سبا کا پیدا کیا گروپ، وہ آدھا ادھر آدھا ادھر دونوں طرف تھا اکسانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ تم ادھر سے اٹیک کرو، ہم ادھر سے اٹیک کریں گے. ادھر والے جو گئے تھے انہوں نے ان کے اندر خیموں میں گھس کر کے سوتے میں قتل کر دیا اور ادھر سے جا کر ان کے خیموں میں گھس کر کے قتل کر دیا. تیر سے ہی، جس طریقے سے مجھے شارٹ کٹ میں پہلے بتانا ہے. دونوں طرف چند قتل ہو گئے تو دونوں طرف لوگوں کو لگا کہ ان کو لگا وہ ہم کو دھوکہ دیا، ان کو لگا انہوں نے ہم کو دھوکہ دیا اور آپس میں تلواریں نکل گئی. اس میں بڑے بڑے اکابر صحابہ کا قتل ہو گیا، شہید ہو گئے. لیکن پھر تھوڑی دیر میں معاملہ کنٹرول میں آ گیا. جو چند شہادتیں ہوئی تھی سب کا ایک ساتھ جمع کر کے جنازہ پڑھا گیا الحمدللہ، کیونکہ مولا علی کہنا تھا دونوں طرف ایمان والے ہیں، دونوں طرف مسلمان ہیں الحمدللہ. مولا علی نے سب کا جنازہ دونوں طرف کروایا اور دونوں طرف صحابہ تھے، صحابہ کی جو ہے جانے ماننے والے تھے. تو صرف یہ جو ایک گروہ گھسا تھا عبداللہ ابن سبا کا، منافقوں کا گروہ، وہ لوگ چاہتے نہیں جن کو سبائی کہلاتے ہیں، سبائی کہا جاتا ہے. یہ انہی سے پھوٹ پڑی ہے سبائی فرقے سے، تو آدھے رافضی بنے آدھے خارجی بنے. ٹھیک ہے، اور آج خارجیت میں وہابی فرقہ آتا ہے، دیوبندی آتا ہے، تبلیغی آتا ہے، سب جتنے سب خارجی میں آتے ہیں. اور رافضیت میں آپ جانتے ہیں کٹمل لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، اوپر سے 2 برانچز چلی آ رہی ہیں، ان کی شاخیں بہت نکلتی گئی، اوپر جا کے دونوں ایک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی عبداللہ ابن سبا کا فتنہ تھا جو دونوں طرف جا کے اکسایا، اور نہیں اکسانے میں آئے تو بھی رات کے سوتے میں آدھے لوگ ادھر سے آدھے ادھر سے ایک دوسرے پہ حملہ کر کے جنگ کا آغاز کروایا. باقاعدہ کوئی جنگ نہیں ہو پائی تھی، بس دھوکہ ہوا، دھوکے میں جو چند شہادتیں ہو گئی وہ واقعہ اب جگہ غالباً یہی ہے حضرت بتا رہے ماشاءاللہ. تو اس ایسا واقعہ تھا، اس کی حقیقت یہ ہے. اللہ رب العالمین اسی لیے کہتے ہیں کہ تحقیق کے ساتھ جو بھی خبر ملے تحقیق کرو، تحقیق کے ساتھ اس پر عمل کرو تو فتنہ نہیں ہوگا. لیکن لوگ جو ہے اب وہ رات کا وقت تھا اس کا فائدہ اٹھا لیے. اللہ رب العالمین امت کو ہمیشہ ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. جی ماشاءاللہ، حضرت نے تو تقریباً اس کو بتایا. تو جنگ جمل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور تو ان کو لگ رہا تھا کہ ادھر سے مولا کائنات حضرت علی ہے اور اس سے حضرت عائشہ صدیقہ ہے. تو مولا کائنات باب العلم ہے، بحر العلوم ہے. تو حضرت عائشہ جب تک ابھی نیچے نہیں بیٹھتے، حضرت عائشہ جب تک نہیں گئے، کیسے جب 2 سپہ سالار لڑتے ہیں تو جب تک دونوں میں سے کوئی ٹھنڈا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. تو اسی وقت حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے اس اونٹ کے پیر کا جو نیچے کا یہ رہتا ہے، ناکا جو رہتا ہے نیچے کا، جو اونٹ کی جو یہ بولتے ہیں نا ہماری ایڑی جو رہتی ہے، ایڑی، مولا کائنات نے حضرت عائشہ جس اونٹ پر بیٹھی اس اونٹ کی ایڑی کو کاٹ دیا تو وہ اونٹ ٹھہر نہیں سکا تو اونٹ بیٹھ گیا. تو اب یہ ہوگا کہ حضرت عائشہ کا یہ ہو گیا، لوگوں میں یعنی کہ ہوا پھیل گئی کہ حضرت عائشہ شہید ہو گئی، یہ ہو گئی، ہوا ہو گئی. پر یہ کہ جنگ وہیں پر کیا ہو گئی،
رک گئی، جنگ وہیں پر کیا ہو گئی، رک گئی، جس کی بنا پر اس جنگ کا نام جنگ جمل دیا گیا۔ کیا نام دیا گیا؟ جنگ جمل۔ جنگ بدر ایسی نہیں، جنگ بدر بھی آپ بولتے ہیں نا، جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ 50-60 صحابہ کرام کو لے کر یہ مکہ والے جب بھی یعنی کیا مسلمان گزرتے تھے ان کو دھمکے تھے، ان کو روکتے تھے، ان کے جا کے راستے وغیرہ کاٹتے تھے، یہی کام سرکار بھی کرنے کے لیے گئے تھے، تو آپس میں یعنی کیا جنگ کیا ہو گئی، اللہ نے دونوں فوجوں کو ایک آپس میں اکٹھا کر دیا، جنگ بدر ہو گئی۔ میری بات سمجھ رہے؟ ایسی جنگ نہیں کہ آج جو اسرائیل اور فلسطین کی ہو رہی ہے جی، ایسے کہ بم مار ڈالے آمنے سامنا ہوا کرتے تھا۔ تو چنانچہ اسلام کی بڑی تاریخ یہاں سے لگی ہوئی ہے۔ تو مولا کائنات نے اسی جگہ پر ٹھہر کر خطبہ فرمایا تھا، اسی جگہ پر کیا دیا تھا، خطبہ دیا تھا، جسے خطوط علی کہا جاتا ہے، نشان کے طور پر یہ چیز بنائی گئی تھی۔ اور یہاں پر پھر بعد میں تمام صحابہ کرام جو آپس میں مختلف ہی ہو گئے تھے، اجتہادی جو یعنی کہ آپس میں یعنی کہ ایک دوسرے کے یعنی کہ باتیں سن کر فتنہ ہو گئی تھی، اس اختلاف کو مولا کائنات نے یہیں پر ختم فرمایا تھا۔ تو اسی ایریا کا نام، اسی جگہ کا نام اس خطوط علی کہتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر جنگ جمل ہوئی تھی۔ جمل کے معنی اونٹ، حضرت عائشہ کے اونٹ کو مولا کائنات نے ان کے اونٹ کی کیا ہے ناکے جمل کو لوگ نے بولا حضرت علی کے پر مشہور کر دیا گیا، کاٹا کس نے پر حضرت علی کے پر کیا مشہور کر دیا گیا تھا۔ خیر ان معاملات کے اندر اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب مولا کائنات کی بات آتی ہے یا حسن حسین کی بات آتی ہے تو اس کے اندر یہ اہل تشیع نے بہت سارے قریب 3 لاکھ حدیثیں گھڑ چکی ہیں۔ کتنے لاکھ؟ 3 لاکھ حدیثیں کیا ہو چکی ہے، گھڑ چکی ہے۔ تو چنانچہ اس لیے جب تک ہم ہمارے اکابر علماء کرام جو معتبر ہے، جن کی یعنی کہ روایت بیان، جیسے ہم نے کیا محرم کے بیانات وغیرہ کرتے ہیں، تو آپ کسی کا بھی بیان سننے پر محرم کے بیانات میں اگر ہم کو کرنا ہے تو علامہ نے کیا جلال الدین سیوطی، علامہ جلال الدین مفتی جلال الدین کیا یعنی کہ یہ سمجھ گا، ورنہ 3 لاکھ حدیثیں ان اہل تشیع نے گھڑ دی گئی ہے۔ تو لوگ اس کو یعنی کہ مرچ مسالہ لگا کر بیان کرتے ہیں۔ محرم کے جو بیانات وغیرہ ہوتے ہیں اس میں اکثر تو مرچ مسالہ ہی ہوتا ہے، اکثر گڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ تو ان باتوں سے ہم کو اجتناب کرنا ضروری ہے، بچنا ضروری ہے۔ خیر ہم دعا فرمائیں گے، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں ہم میں اختلاف سے اور منافق